BNP عوامی کا قومی کانگریس فیس دوہم زیر صدارت میر اسداللہ بلوچ منعقد ہوا۔ 2 روز بند اجلاس میں مختلف سیاسی امور پر بحث ہوئی۔ مرکزی کیڈر سید فیض بلوچ نے اجلاس کی کارروائی چلائی۔ دیگر مرکزی قائدین نور احمد بلوچ، ایڈوکیٹ محمد حسن، ڈاکٹر ناشناس لہری، شاہد بلوچ، نور احمد ملازئی، رحم دل بلوچ، ملا واحد نوری اور دیگر نے آج کے اجلاس میں حصہ لیا اور کارروائی کو مانیٹر کیا۔ بند اجلاس میں بلوچستان بھر کے تمام اضلاع سے کونسلرز شریک رہے۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ سطح کے سیکریٹری رپورٹ باری باری پیش کیے گئے، جبکہ آئندہ سیاسی لائحہ عمل پر زیر حاصل بحث ہوئی۔ اس کانگریس میں سب سے اہم یہ ہے کہ پارٹی کو قائم رکھنے اور فعال رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہوئے ہیں، آئین دستور میں کچھ تبدیلیاں لائے گئے ہیں، اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آرگنائز کرنے کے لیے فیصلہ ہوا ہے۔ تعلیمی اداروں میں جو ہمارے لوگ موجود ہیں اور یہ اپیل کر رہا ہے یہ کانگریس کے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے دوست یعنی BSO وہ ایک ہو جائے، ادروائز ہم سے منسلک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ کئی سال ہم نے انتظار کیا، ان کی کوئی پروگریس نہیں ہو رہی ہے، وہ پولیٹیکل پروسیس سے نہیں گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے مجبوراً ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ ان کو یکجا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ خواتین کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ذرا کم نظر آ رہا ہے، اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھی ساتھ لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی لیڈرشپ بھی آ گئی ہے، اور خیال یہ ہے کہ بلوچستان کے ساحل اور وسائل اور ریکوڈیک سیندک پروجیکٹ اور دیگر معاملات میں سٹینڈ لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب کے دوران 10 ارب روپے وفاق نے دینے تھے لیکن نہیں دیے، اس کے بعد فنڈ جنریشن کے لیے جنیوا میں جو 45 ممالک کا میٹنگ ہوا تھا اس میں بھی فیصلہ ہوا، تبھی نہیں ملے۔ تو یہ ایک طرح سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اور وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے۔ اس پہ سٹینڈ لینے کا پروگرام ہے ڈیموکریٹک طریقے سے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن اور ٹرو ڈیموکریسی آئے، لوگوں کو آزادی ملے، لوگ گھٹن سے نکلیں۔ یہ لوگوں کو لاپتہ کرنا، لوگوں کو بلا جواز اٹھانا اور غائب کرنا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ریگولر کورٹس ہیں ان میں لایا جائے، FIR کی جائے، تھانوں میں رکھے جائیں، جوڈیشل لاک اپس ہیں ہمارے ملک میں، یا کسی کو سزا ہوگا تو سزا ہونے دو، اس کے پاس اپیل کرنے کا رائٹ موجود ہے۔ تو ہم ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے جس طرح کے IMF امریکہ کے اشاروں پہ چل رہی ہے اور ہم IMF کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، یہ بڑا ستم ظریفی ہے، بڑا ظلم ہے۔ ہم نے پہلے بھی بہت ساری غلطیاں کی، نیٹو کا ساتھ دیا، کبھی روس کو بگانے کے لیے طالبان سے ملے، پھر دوسری دفعہ پھر نیٹو سے ملے۔ تو یہ اس طرح کے فیصلے جو حکمرانوں نے کی ہیں وہ بہت غلط فیصلے ہیں۔ خارجہ پالیسی پر ہم نے آج کے اجلاس میں تنقید کیا ہے کہ وہ ہم دشمن بناتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان تو پہلے سے دشمن ہے، ایران کو ناراض کیا، افغانستان کو ناراض کیا، انٹیریئر پالیسیز جو ہیں ان پر بھی ہمیں اعتراضات ہیں۔ تو لہٰذا راجی راشون میر اسداللہ بلوچ کی قیادت میں یہ انتہائی اہم اور تاریخی قومی کانگریس رہا ہے۔ اس کے افیکٹ آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے، اور ابھی ہم لوگ اس کے بعد جا رہے ہیں ہاکی گراؤنڈ کوئٹہ میں جلسے کے لیے، اس میں پھر ہم اپنے موقف کو مزید راجی راشون میر اسداللہ بلوچ سیاسی بیانیہ دے گا۔ اجلاس میں خواتین کونسلران نے بھی شرکت کی۔ بلوچ طلباء اور طلبات اور خواتین کے سیاسی کردار پر بھی تجاویز اور رائے پیش ہوئیں۔ اجلاس کے دوسرے دن مرکزی سیکریٹری رپورٹ پر بحث ہوئی، جبکہ آئینی نکات میں رد و بدل کیا گیا۔ گزشتہ ماہ انٹرا پارٹی الیکشن سے منتخب ہونے والے مرکزی صدر میر اسداللہ بلوچ اور مرکزی سیکریٹری جنرل ایڈوکیٹ سید فیض اور دیگر مرکزی عہدیداران آج ہاکی گراؤنڈ کوئٹہ میں ایک عظیم عالیشان جلسہ عام کے دوران حلف لیں گے۔ واچ نیوز کوئٹہ۔